بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا اپلیکیشن سے متعلق ہے کہ اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے۔ یہ اپلیکیشن کس طرح کی ہے کہ اگر کوئی سوٹ آپ نے فائل کیا یا آپ کی آباء و اجداد نے، والد نے، والدہ نے فائل کیا، اور اب آپ کو اس میں ترمیم مقصود ہے، آپ اس میں کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایڈنگ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی چیز جو غلط لکھی گئی اس کو درست کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک عدد اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی، جس میں آپ کو اجازت مانگنی پڑے گی اس کورٹ سے جس کورٹ میں آپ کا دعویٰ زیر سماعت ہے، کہ ہمیں دعویٰ جو ہے مرمہ دعویٰ دائر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کافی ساری اس میں ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں کہ آپ کو اجازت کیوں دی جائے، کیا وجہ ہے۔ آپ اس میں کیونکہ جج صاحب کافی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا دعوے کی نیچر تو نہیں چینج ہوئی، کاز آف ایکشن تو چینج نہیں ہوا، اس میں جو فیکٹس ہیں، اور اگر تو وہ قرین انصاف ہوا، جج صاحب نے سمجھا، لا کے مطابق ہوا، تو آپ کو اجازت دے دی جائے گی، ورنہ آپ کی جو ہے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہا ہوں، اینڈرائڈ اپلیکیشن ہوگی جو کہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے گی۔ اس میں کافی سارے فارمیٹس آپ کو اویلیبل ہوں گے، اس طرح کی مختلف اپلیکیشنز، مختلف ریٹ پٹیشن، اپیلز، پاور آف اٹارنی، ایگریمنٹ، رینٹ ایگریمنٹ، مارٹگیج ڈیڈ، اور کافی ٹرسٹ ڈیڈ وغیرہ۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ کافی سارے فارمیٹس ہوں گے، چونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اپلیکیشن کو لانچ کرنے میں، اپلوڈ کرنے میں۔ تو انشاءاللہ جو ہی ہوگی تو آپ کو جو ہے ایک ویڈیو کی شکل میں یا کئی ویڈیوز پہ اپلوڈ کر دوں گا، بتا بھی دوں گا، پروسیجر بھی بتا دوں گا کہ کس طرح آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائرڈ فارمیٹ کو۔ لیکن یہ جو اپلیکیشن آج کی ہے یہ سمپل اپلیکیشن ہے، اس میں اجازت مل ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک یعنی کہ کسی شخص نے کیس فائل کیا، اب وہ اس کی سماعت کے دوران ہی وفات پا گیا، تو اب اسی کیس کو آگے چلانے کے لیے اس کے وارثان جو ہے وہ اسی کیس کو آگے چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو پارٹی یعنی فریق مقدمہ بننا پڑے گا، اور اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی کہ اس میں اجازت مانگنی پڑے گی کہ ہمیں جو ہے فریق مقدمہ بنایا جائے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے لکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اپنے عدالت کا نام لکھنا ہے جس کورٹ میں وہ جو ہے مقدمہ زیر سماعت ہو، اس کے بعد ٹائٹل لکھنا ہے جس طرح میں نے لکھا یاسر خان بنام صوبہ پنجاب وغیرہ، اور آگے جو ہے وہ دعویٰ کا لکھنا ہے کس قسم کا دعویٰ ہے، دعویٰ استقرار حق، حکم امتناعی دوامی و تاکیدی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی اپلیکیشن آ جائے گی کہ آپ کی درخواست کس چیز کی ہے، تو ہماری درخواست ہے درخواست برائے اجازت دیے جانے برائے دائری مرمہ دعویٰ، یعنی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مرمہ دعویٰ دائر کریں۔ مرمہ کو انگلش میں امینڈڈ کہا جاتا ہے، اگر مرمہ دعویٰ ہے تو امینڈڈ سوٹ کہیں گے، مرمہ اپیل ہے تو امینڈڈ اپیل کہیں گے۔ تو اس طرح جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی رجسٹری میں، کسی سیل ڈیڈ میں، کسی ہبہ نامہ میں آپ کو کوئی کریکشن کروانی مقصود ہے، وہ رجسٹرڈ بھی ہوگی سب رجسٹرار آفس میں، تو آپ کو اس کی کریکشن کے لیے ایک ڈیڈ بنانی پڑتی ہے جس کو تتمہ کہا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں سپلیمنٹری کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ کورٹ پلیڈنگز ہے، اس میں کوئی کریکشن اگر درکار ہوگی تو آپ کو امینڈڈ جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور امینڈڈ پلینٹ یا امینڈڈ سوٹ یا جو بھی ہے امینڈڈ اپیل وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب سائل حسب ذیل عرض گزار ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے والد نے یا والدہ نے، جس بھی شخص نے کیس فائل کیا تھا، تو ہم اس کے ورثاء ہیں، اور ہم جو ہے اس میں فریق مقدمہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ یہ کہ سائل کے والد یاسر خان نے دعویٰ عنوان بالا دائر کیا تھا، دعویٰ عنوان بالا میں آئندہ تاریخ پیشی مورخہ ڈیش مقرر ہے۔ سائل کے والد اب وفات پا چکے ہیں، درج ذیل وارثان متوفی کے شرعی و قانونی وارثان ہیں۔ اب وارثان میں لکھ دیے جتنے بھی اس کے وارثان ہیں، ان کی بیوہ ہو سکتی ہیں، ان کے جو ہے بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں۔ تو نمبر فرسٹ پہ ہم نے لکھا اقبال خان، یعنی کہ سائل خود بھی ان کا وارث ہے، اور نمبر سیکنڈ پہ لال گل۔ اب ہم دونوں کا پسران لکھ دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو ہیں بیٹے ہیں متوفی کے، آگے متوفی بھی لکھ دیا۔ تھرڈ پہ شبنم گل دختر متوفی، یعنی کہ بیٹی ہے، اور فورتھ پہ شمیم گل بیوہ متوفی، یعنی ایک بیوہ، ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں، جس میں سے ایک اپلیکیشن فائل کر رہا ہے بیٹوں میں سے۔ سیکنڈ پہلے یہ کہ متوفی یاسر خان کے مذکورہ بالا وارثان کو فریق مقدمہ بنایا جانا اور مرمہ دعویٰ دائر کیا جانا مقصود ہے۔ چونکہ یہ سمپل سی، اس میں اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ ایکسپلین نہیں کرنے، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اندری حالات استدعا ہے کہ وارثان متوفی یاسر خان درج شدہ فقرہ نمبر 1، اب چونکہ ہم نے فقرہ نمبر 1 میں درج کیا ہے، یہ فقرہ نمبر 1 میں وارثان کو بطور مدیان دعویٰ / فریق مقدمہ بنائے
بناتے ہوئے مرمہ دعویٰ دائر کرنے کی اجازت دی جائے، قرین انصاف ہوگا۔ اب پریئر لکھنے کے بعد آپ کے سائل اپنا نام لکھیں، وزیر کونسل ہے تو کونسل لکھ دیں، نہیں تو ان پرسن ہے تو یہاں پہ بذات خود لکھ دیں۔ یہ اپلیکیشن جو ہے جب آپ فائل کریں گے، جب آپ کو پرمیشن مل جائے گی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو امینڈڈ سوٹ امینڈڈ پلینٹ جو ہے وہ فائل کرنا پڑے گا، جس میں ان وارثان کے نام لکھنے پڑیں گے۔ یہ کیسے لکھنے پڑیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے ایک الگ سے امینڈڈ سوٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سمپل ہے، اس میں آپ کو اجازت مل جائے گی، لیکن اگر ٹیکنیکلٹیز ہوں جس میں نیچر آف جو ہے وہ سوٹ چینج ہو جائے یا بہت ساری جو ہے آگے آبجیکشنز آ سکیں اور جو کرین صاف نہیں ہوگا تو وہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ لیکن وہ بہت گہرائی والا کام ہے، لیکن آپ کو سمپل آپ کو بتانا تھا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کیس ہو تو آپ اس کو خود بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں۔